حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت کعب الاحبار نے ان سے کہا کہ تورات کے اندر رب کائنات نے یہ حکم نازل فرمایا، یہ آیت نازل کی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو بندہ اپنے بھائی کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود اس میں جا گرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت تو قرآن مجید کے اندر بھی ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ قرآن مجید میں یہ کون سی آیت ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، اور بری سازشوں کا وبال انہی لوگوں کے اوپر پڑا کرتا ہے کہ جو سازشیں کیا کرتے ہیں۔ حضرت امام زہری حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خبردار کسی کے خلاف سازش نہ کرو، اور اسی طرح اگر کوئی سازش کرتا ہے تو اس کا ساتھ نہ دو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رب کائنات نے فرمایا کہ بری سازشوں کا وبال صرف سازش کرنے والوں کے اوپر ہی پڑا کرتا ہے، لہذا نہ تم بغاوت کرو اور نہ ہی کبھی بغاوت کرنے والوں کا ساتھ دو، ان کے دوست نہ بنو، ان کے مددگار نہ بنو، تاکہ تم اس گناہ کے اندر اور گناہ کے عذاب کے اندر مبتلا نہ کر دیے جاؤ۔ انسان کو عاجزی زیب دیتی ہے، انسان کو بڑا پن زیب نہیں دیتا۔ خلق الانسان ضعیفا، رب کائنات نے فرمایا کہ انسان کو کمزور پیدا کیا گیا۔ تو جس انسان کو رب کائنات نے کمزور پیدا کیا اسے چاہیے کہ وہ اپنی کمزوری کا اعتراف کرے، اور اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے اپنی حقیقت کو مد نظر رکھے۔ اللہ کی ذات بڑی ہے، وہ ساری طاقتوں کا مالک ہے، لہذا انسان کبھی ایسا قدم نہ اٹھائے، ایسا کام نہ کرے کہ بعد میں اسے اللہ تعالیٰ کے حضور نادم ہونا پڑے، شرمسار ہونا پڑے۔ اللہ والے اپنے آپ کو رب کائنات کی بارگاہ کے اندر گناہ گار بنا کر پیش کرتے، باوجود اس کے کہ ان سے گناہ ہوا ہی کوئی نہ ہوتا، گناہ کرتے نہیں تھے، ہوتا بھی کوئی نہ گناہ، ان جانے کے اندر ان سے کوئی گناہ سرزد نہ ہوا ہوتا، پھر بھی جب بھی وہ اللہ تعالیٰ کے حضور التجا کرتے تو یہی التجا کرتے کہ مولا تیری کائنات کے اندر، تیری مخلوق کے اندر بڑا گناہ گار وہ میری ذات ہے، تو مولا مجھے معاف فرما دے۔ حرم کعبہ ہے، ایک شخص نقاب پوش رات کی تنہائیوں کے اندر اپنے چہرے کو چھپائے کعبۃ اللہ کا طواف کرنے میں مصروف ہے، اور ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور یہ التجا بھی کرتا ہے کہ یا مولا مجھے معاف کر دے، مولا میں بڑا گناہ گار ہوں، مجھے بخش دے، اے میرے خالق، اے میرے مالک، اے میرے پالنہار، عیبوں کو چھپانے والے، پردہ پوشی کرنے والے رب، تیری کائنات کے اندر درختوں کے پتے اتنے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں،
تیری پیدا کردہ اس کائنات کے اندر ریت کے ذرے اتنے نہیں کہ جتنے میرے گناہ ہیں۔ اس واسطے مولا تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں کہ تو مجھ کو معاف کر دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی حال کے اندر میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو قیامت والے دن جب نامہ عمل کھلے تیری مخلوق کے آگے مجھے نادم ہونا پڑے کہ دنیا کے اندر معزز بنتا تھا تو یہاں کیا نکلا۔ اب لوگوں کو ان کی گریہ و زاری دیکھ کر، ان کا یہ گڑ گڑانا دیکھ کر، ان کا رونا دیکھ کر ترس آیا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور التجا کرنے لگے کہ یا مولا یہ کوئی بڑا گناہگار ہے، ہم بھی تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ ان کو معاف فرما دے۔ اب وہ التجا کرنے لگے کہ عالی جاہ آپ ہو کون، ذرا اپنے چہرے سے نقاب کو اٹھا کر اپنا چہرہ تو دکھائیں، آپ ہیں کون۔ جب چہرے سے نقاب اٹھایا گیا تو وہ کوئی اور نہیں تھے، حضرت سیدنا امام زین العابدین تھے۔ اب اندازہ کریں کہ جن کے گھر کے اندر قرآن اترتا رہا اور جن کے گھر کی پاکی کا اور جن کے خاندان کی پاکی کا اعلان اللہ کا قرآن کرے، اور جن کے نانا مصطفیٰ کے سینہ اقدس و اطہر کے اوپر اللہ کا قرآن نازل ہو، جن کے خاندان اور گھر کی شانیں اللہ کا قرآن بیان کرے، جن کے خاندان کی غلامی اور ان سے محبت کرنے کو قرآن مجید کے اندر ذکر کیا جائے، وہ جب اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی کرنے پر آتے ہیں تو اپنے آپ کو اس قدر عاجز بنا کر رب کائنات کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، تو جب اس کا جائزہ لے کر بندہ اپنے احوال کو دیکھے تو جب ان ہستیوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس قدر تواضع سے کام لیا، عاجزی سے، انکساری سے اس قدر کام لیا، تو اس کے بعد پھر کون ہے کہ جو اپنے بارے میں کہے کہ میں بڑا پاک ہوں، میں بڑا صاف ہوں، مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں، مجھے کوئی خوف نہیں۔ نہ ڈرنے کی حاجت ہے، خوف کرنے کی حاجت ہے۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرے گا، اس کے عذاب کا خوف رکھے گا، رب کائنات اپنا فضل، اپنا لطف و کرم بھی اسی بندے کے اوپر کیا کرتا ہے۔ جو تکبر کرے، اپنے آپ کو بڑا سمجھے، رب کائنات اس کو اپنی رحمت سے محروم کر دیتا ہے۔ تکبر کرنے والوں کو رب کائنات اس دنیا کے اندر بھی ذلیل کرتا ہے۔ دنیا کے اندر رب کائنات دنیا داروں کے سامنے ان کو ایسا رسوا کرتا ہے کہ اب ان کو دنیا میں کوئی پناہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔